السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 3 سوالوں کے جواب پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال آیا ہے، کیا صدقہ کی رقم غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صدقات واجبہ، کمپلسری صدقہ جو نکالنا ضروری ہے، اس میں آ جاتے ہیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر۔ یہ وہ ہے جو ہر ایک غنی صاحب استطاعت والے مسلمان پر لازم ہے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ البتہ ثواب کی نیت سے یا اپنے اوپر آئی ہوئی بیماری کو ختم کرنے کی نیت سے یا کسی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی غرض سے، چونکہ صدقہ وہ عمل ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ چنانچہ الصدقہ تدفع البلا، مصیبتوں کو دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو جو بھی انسان مستحق ہے، آپ کے ارد گرد میں رہ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، مرد ہے، عورت ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی ایسے کام میں دیا جائے کہ جس سے وہ زیادہ دیر تک اس کا اثر رہے۔ مثال کے طور پر کسی طالب علم کی فیس آپ دے دیں گے، جس کے ذریعے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گا، تو زندگی بھر اس کی تعلیم کی وجہ سے جو اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کے فائدہ حاصل کرنے میں یقیناً آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ یہ ضرورت مند کو دیکھا جائے، اگر آپ کے ارد گرد کوئی غیر مسلمان ضرورت مند ہے تو صدقہ اس کو لگتا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس پر آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ صرف ایک چیز کا خیال کریں کہ صدقہ کی رقم سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی غریب کو صدقہ دیں اور وہ اس سے جا کے نشے کی کوئی پوڑی لے لے یا گناہ کا کوئی کام کرے، وہ صدقہ جائز نہیں۔ ہاں، ضرورت کے لیے اور ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے گا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک شخص اپنی پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ دیکھو، شادی کے جو شرائط ہیں اس میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اس میں یہ جو لازمی ہی ہیں ایجاب اور قبول، اور دوسرا یہ کہ وہ خاتون شادی کے لائق ہو، مرد بھی شادی کے لائق ہو، اور تیسرا یہ کہ حق مہر ہو، اور یہ بھی ہے کہ اس کے گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ یہ ساری چیزیں شادی کا حصہ ہیں۔ پہلی بیوی سے اجازت لینے یا نہ لینے میں شریعت سے زیادہ آپ کا معاشرہ آپ کو آیا قبول کرے گا کہ نہیں، آپ خود اپنے گھریلو تعلقات میں کس حد تک قائم رہ سکیں گے اگر بغیر بتائے شادی کریں گے۔ نتیجتاً جو آپ کی آمدنی یا آپ کی توجہ جو بٹے گی، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کے اپنے گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نے سنبھالنا ہے۔ اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو گو ہیڈ، لیکن جب تعلقات ہوتے ہیں میاں اور بیوی، یہ ایک اکائی ہوتے ہیں، خاندان اور معاشرے کی یہ پہلی اکائی ہیں۔ جب ان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں تو اس کے اولاد پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے پھر باہمی تعلقات پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو خود دیکھنا ہے، اور ہر انڈیویجول یہ دیکھے گا۔ شریعت نے دوسرے نکاح کے انعقاد کے لیے یہ شرط کے طور پر نہیں رکھا۔ ہاں، پاکستان کا قانون ہے، تو جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا قانون تو آپ کو ماننا ہوتا ہے، اور ماننا ضروری ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ دوسری شادی کریں گے تو پہلی کی اجازت سے کریں گے۔ وہاں چونکہ پاپولیشن آپ دیکھیں، مرد اور عورت کی پاپولیشن میں فرق نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ملکوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قانون بنائیں۔ تو جب باقی شریعت کے جو قوانین ہیں
وہ دوسرے انداز کے ہیں، اور اس میں یہ شرط کے طور پر نہیں ہے، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا قید اور قانون کو تسلیم کیے بغیر، اس کو مانے بغیر آپ کیسے وہاں پہ رہ سکیں گے؟ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تیسرا سوال تھا ویزا کی غرض سے ولدیت بدل کر کسی اور کا بیٹا کہلانا جائز ہے؟ قرآن کریم کے اندر واضح آتا ہے ادعوہم لآبائہم، ہر ایک اس کے باپوں سے پکارو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اور عذاب کے بارے میں آگاہ کیا جو اپنے اصلی والد کو چھوڑ کر کسی دوسرے والد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کسی اور آدمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے ویزے کی غرض سے ہو یا کوئی اور فائدے کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں۔ لوگ تو اپنے مذہب کو بدل کر کہ ویزا مل جائے، خدا کے لیے یہ کام نہ کیجئے۔ جو اللہ نے آپ کو جس کا بیٹا بنایا ہے اور آپ کا والد جو ہے اسی کی طرف نسبت رکھیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مختصر سے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنی نسبت کو بدل دینا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترک کر دینا، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔